السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ میرا نام انعام قاضی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلش بک کے یونٹ 3 میں دی گئی جو اسٹوری ہے اس کی ریڈنگ ود ایکسپلینیشن کریں گے۔ اس اسٹوری کو پڑھنے سے پہلے اس میں 3 کویشچنز دیے گئے ہیں۔ فرسٹ اور سیکنڈ کویشچن تو کامن سے جرنل سے ہیں جس کو آپ خود آنسر کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو کویشچن ہے وہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اس اسٹوری سے ریلیٹڈ ہے۔ کویشچن ہے کہ ہیو یو ایور بوروڈ اینی تھنگ پریشیس اینڈ لاسٹ، کہ کیا آپ نے کبھی کوئی قیمتی چیز کسی سے ادھار لی ہو اور وہ آپ سے گم ہو گئی ہو؟ ایسا کبھی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو اس اسٹوری میں ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر ہے۔ یہ اسٹوری ایک فرینچ رائٹر گی ڈے موپاساں کی لکھی ہوئی ہے، اور گی ڈے موپاساں فرینچ رائٹر ہیں اور یہ ماسٹر آف شارٹ اسٹوری ان کو کہا جاتا ہے۔ اسپیشلی ان کی اسٹوریز کی جو اینڈنگ ہے وہ بہت سرپرائزنگ اینڈنگ ان کی ہوتی ہے، اور یہ اسٹوری بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جس کی جو اینڈنگ ہے وہ بہت سرپرائزنگ ہوگی ریڈرز کے لیے۔ سو لیٹس ناؤ اسٹارٹ دس اسٹوری، دا نیکلیس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مٹلڈا واز اے پریٹی چارمنگ مڈل کلاس گرل۔ مٹلڈا خاتون کا نام ہے، فرینچ سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا، اور پریٹی تھی، چارمنگ تھی، لیکن وہ ایک مڈل کلاس گرل تھی۔ مڈل کلاس سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا۔ مڈل کلاس سے مراد نہ بہت غریب نہ بہت امیر، لیکن اس کی جو خواہشات تھیں وہ بہت امیر جو ہے ہونے کی تھیں، یا امیروں کے سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی تھیں۔ شی واز میریڈ ٹو لوئزل اے کلرک ہو ورک ان دا منسٹری آف ایجوکیشن۔ اس کی شادی بھی ظاہر ہے اسی کا جو اسٹیٹس تھا مڈل کلاس کا، اسی طرح کے ایک مڈل کلاس شخص سے اس کی شادی ہوتی ہے جس کا نام لوئزل ہوتا ہے، اور وہ ایک کلرک تھا جو منسٹری آف ایجوکیشن میں ملازمت کرتا تھا۔ دو بورن اینڈ میرڈ in a modest family, she always daydreamed about being rich. اگرچہ دو بورن اینڈ میرڈ کا مطلب، حالانکہ یا اگرچہ اس کی شادی ایک ماڈیسٹ فیملی میں ہوئی تھی۔ ماڈیسٹ کا مطلب بھی ایوریج فیملی، جس کو جیسے مڈل کلاس کے سینس میں لے لیں، نہ بہت غریب نہ بہت زیادہ امیر۔ اس کے باوجود شی آلویز ڈے ڈریمڈ۔ ڈے ڈریمڈ کا مطلب خیالوں میں گم رہنا یا امیجنیشن میں رہنا۔ تو شی آلویز ڈے ڈریمڈ اباؤٹ بینگ رچ، تو ہر وقت وہ امیر ہونے کا ہی سوچا کرتی تھی، سوچتی رہتی تھی۔ جو اوریجنل اسٹوری ہے جس کا یہ حصہ ہمیں دیا ہے اس میں بہت تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ گھر کے پردوں کو دیکھ کر، گھر کے فرنیچر کو دیکھ، گھر کے برتنوں کو دیکھ کر، ہر چیز کو دیکھ کر اس کا دل کڑتا تھا، اور وہ خواب و خیالوں میں جو رچ کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی فرنیچر، کراکری اور ان سب چیزوں کو امیجن کرتی تھی، اور اپنے جو گھر کا سامان تھا اس سے وہ جلتی کڑتی رہتی تھی۔ شی واز انہیپی بیکاز شی couldn't afford fine clothes and couldn't attend grand parties given and attended by the elite of the city. elite کا مطلب اپر کلاس، یا یوں کہہ لیں کہ the richest class of society۔ تو وہ خوش نہیں رہتی تھی، کہ وجہ اس کی کیا تھی کہ شی could not afford fine clothes، نہ تو اس کے پاس اتنے عمدہ جو ہے وہ کپڑے ہوا کرتے تھے، نہ ہی وہ پارٹیز میں شرکت کر سکتی تھی کہ جو سوسائٹی کے امیر لوگ جس کو اٹینڈ کرتے تھے یا جو ارینج کرتے تھے۔ شی آلویز ڈریمٹ آف اوننگ اے لارج کلیکشن آف فینسی کلاتھس اینڈ ایکسپینسو جیولری۔ ڈریمٹ کا مطلب اگین وہی خواب دیکھنا یا خیالوں میں گم رہنا۔ اوننگ کا مطلب ہے یہاں پوزیشن ہونا، کہ وہ ہر وقت انہی خواب و خیال میں رہتی تھی کہ وہ اس کے پاس بھی ایک کپڑوں کی، عالی شان کپڑوں کی، مہنگے فینسی ڈریسز کی جو ہے ایک بڑی سی کلیکشن ہو، اور مہنگی جیولری اس کے پاس ہو، ہر طرح کی ہر آسائش اس کے پاس ہو۔ بٹ آف کورس شی couldn't afford them، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی جو حیثیت تھی مالی وہ اس طرح کی نہیں تھی، اور اس کا شوہر جو تھا وہ بھی کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھا جو وہ اس کی تمام ان خواہشات کو پورا کر سکتا۔ ان سب کے باوجود وہ کوشش کرتا تھا، بھرپور کوشش کرتا تھا کہ مٹلڈا جو ہے وہ اپنی اس زندگی میں خوش رہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی بنائی ہوئی، پکائی ہوئی، بنائی ہوئی چیزوں کی بڑی تعریف کرتا، بڑھ چڑھ کے تعریف کرتا، لیکن وہ ہمیشہ اس کو اداس ہی پاتا، اور اس کے اداس ہونے کی پیچھے جو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اتنی امیر نہیں تھی جتنی وہ بننا چاہتی تھی۔ ون ایوننگ ہر ہسبینڈ ہینڈڈ ہر این انویٹیشن، تو ایک دن اس کا شوہر یہ سوچ کر کہ اس کو میں کیسے خوش کروں، کیسے اس کی ان خواہشات کو پورا کروں کہ جیسے وہ چاہتی ہے، بڑی کسی پارٹی میں شرکت کرنا اور بڑے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، تو ایک روز اس کو پتہ لگتا ہے کہ جو اس کا منسٹری آف ایجوکیشن میں جہاں وہ کام کرتا ہے، تو وہاں جو اس کا ہیڈ ہے اس کے ہاں ایک بال کہتے ہیں ایک ڈانس پارٹی جس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ آتے ہیں، گلتے ملتے ہیں، تو وہ اس نے ایک پارٹی ارینج کی ہے،
اور اس میں ظاہر شہر کے بڑے بڑے نامور لوگ، امیر لوگ جو ہے وہاں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے بھی بڑی مشکل سے کسی سے کہہ سن کر، کوئی سفارش لگا کر ایک انویٹیشن وہاں سے حاصل کر لیتا ہے وہ۔ اچھا، وہ انویٹیشن ہر کلرک کو نہیں ملتا تھا، تو اس نے بڑی کوشش کر کے وہ ایک انویٹیشن وہاں سے اس پارٹی کا حاصل کیا، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ مٹلڈا کو ساتھ لے کر اگر جائے گا تو وہاں اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ وہ ایلیٹ کلاس یا رچ کلاس کے درمیان جو ہے وہ گلے ملے۔ تو وہ دیکھ کر انیشلی یعنی شروع میں تو بڑی خوش ہوتی ہے، تو یہاں لکھا ہے کہ ایکسائٹیڈ شی اوپنڈ اٹ اینڈ فاؤنڈ این انویٹیشن ٹو اے گرینڈ پارٹی ایٹ دی منسٹریل مینشن۔ مینشن کا مطلب آپ حویلی کہہ لیں یا بڑا بنگلہ کہہ لیں جو اس منسٹر کا ہوتا ہے۔ تو شروع میں جب اس کے ہاتھ میں وہ انویلپ آتا ہے یا وہ انویٹیشن آتا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے، اس کو پڑھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک گرینڈ پارٹی، ایک بڑی عالی شان قسم کی پارٹی جو ہے وہ منسٹریل مینشن میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس میں ظاہر ڈیٹ وغیرہ سب کچھ لکھی ہوتی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اچانک اس کی خوشی پریشانی میں یا یوں کہیں کہ دکھ میں بدل جاتی ہے اور وہ انویٹیشن کو اٹھا کر سائڈ میں پھینک دیتی ہے۔ شی ٹوسٹ کا مطلب ہے تھرو، یعنی پھینک دینا۔ شی ٹوسٹ اٹ اسائڈ سینگ، اور کہتی ہے واٹ گڈ از دیٹ ٹو می، کہ میرے یہ کس کام کی، میں نے کیا کرنا ہے اس پارٹی کا۔ تو اس کا شوہر جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ تو یہ سوچ کر لایا تھا کہ شی وڈ بی ویری مچ ایکسائٹیڈ، بڑی جو ہے وہ خوش ہوگی اور بڑا اس کا جو ہے وہ آرزو پوری ہو جائے گی اس طرح کی پارٹی کو اٹینڈ کرنے کی، لیکن یہاں اس کو بڑا سرپرائزنگ جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس سے کہ آئی تھاٹ یوڈ بی تھرلڈ سنس یو نیور ہیڈ اے چانس ٹو گو آؤٹ، کہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم بڑی خوش ہوگی۔ تھرلڈ کا مطلب یہاں پر ویری مچ ایکسائٹیڈ کے سینس میں ہے کہ بڑی تم خوش ہوگی کیونکہ تمہیں کبھی ایسی پارٹیز میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ ایوری بڈی وانٹس ٹو گو بٹ فیو کلرکس کین، اور پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ کتنی مشکل سے اس نے یہ انویٹیشن حاصل کیا ہے کہ جس میں ہر کلرک نہیں جا سکتا، ہر کلرک کو وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل ول بی دیئر، تو اس کو سب بتاتا ہے کہ بڑے شہر کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے امیر لوگ ہوں گے اور یہ پارٹی ہر کوئی اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو میں نے بڑی مشکل سے یہ جو ہے انویٹیشن حاصل کیا ہے۔ اب اس کی بات سنتی ہے، برا سا منہ بناتی ہے۔ شی گیو ہم اے ساور لک اینڈ کرائڈ، ساور کا مطلب ویسے کھٹا ہوتا ہے لیکن یہاں ساور کا مطلب برا سا منہ بنانا، جیسے ناراضگی کا۔ تو شی گیو ہم اے ساور لک اینڈ کرائڈ وٹ ڈو یو تھنک آئی وڈ ویئر۔ اب وہ مسئلہ بتاتی ہے اصل میں جس کی وجہ سے اس کو دکھ پہنچا تھا انویٹیشن پڑھنے کے بعد۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس ویسا لباس نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی کہ اس پارٹی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک آئی وڈ ویئر، کہ مطلب میں کیا پہنوں گی، ایسا لباس تو میرے پاس ہے ہی نہیں جو اس پارٹی کے مطابق ہو۔ اچھا، اب جو اوریجنل اسٹوری ہے اس میں کچھ چیزیں جو یہاں مسنگ ہے وہاں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو ایسا لباس نہیں ہے، تو یہ کرو کہ یہ انویٹیشن اپنے کسی دوسرے دوست کو دے دو جس کی وائف کے پاس ویسا لباس یا ویسی جیولری ہو جو وہ جا سکے۔ ظاہر ہے وہ ایک شکایت کیسے انداز میں اپنے شوہر سے یہ بات کرتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک آئی وڈ ویئر۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تو یہ سوال ہی نہیں آیا تھا کہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ ہی ہیڈنٹ تھاٹ اباؤٹ دیٹ، یعنی اس نے تو اس بارے میں سوچا نہیں تھا کہ لباس کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وائی دا ڈریس یو ویئر ٹو دا تھیٹر دیٹ لکس کوائٹ نائس، کہ مطلب لباس کا کیا مسئلہ ہے، وہ جو تمہارا ڈریس ہے بڑا اچھا سا جو تم تھیٹر وغیرہ جانے پہ اکثر پہنتی ہو تو وہ پہن لینا، بڑا اچھا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بڑی ناراض سی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اصل میں تو کیا ہے کہ اس کے شوہر کو اس سے مسئلے کی نوعیت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی سادگی میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ناراض ہو جاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو آگے ہے کہ ہی واز سرپرائزڈ وین شی برسٹ انٹو ٹیئرس، کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنا وہ لباس پہن لو جو تم پہن کر جاتی ہو، بڑا اچھا سا ہے، تو وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہی گیسپڈ کا مطلب ویسے آہ بھرنا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ جو ہے آہ بھر کر جو ہے سوال کرتا ہے کہ وائی واٹس دا میٹر، ایسا کیا ہو گیا، ایسا میں نے کیا کہہ دیا۔ خیر، یوزنگ آل ہر ول پاور شی اسٹاپڈ کرائنگ، تو بڑے مشکل سے وہ اپنے ضبط کر کے اپنا جو ہے رونا بند کرتی ہے یا خاموش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اوہ نتھنگ، یعنی روتے ہوئے ہی، نیچے منہ کر کے روتے ہوئے۔ اچھا، اس سٹوری کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر اویلیبل ہیں مختلف، جس میں آپ اس کو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، تو آپ کو اوور آل اس ساری سچویشن کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو کہتی ہے کہ اوہ نتھنگ، روتے ہوئے خاموش ہو کر کہتی ہے، اور اداسی، ناراضگی، پریشانی ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود ہے۔ اور پھر آگے اپنا وہ مسئلہ کھل کر بتاتی ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی پارٹی ڈریس سو آئی کانٹ گو ٹو دیٹ پارٹی،
کہ میرے پاس ویسا لباس نہیں ہے تو لہٰذا میں نہیں جا سکتی. اور اوریجنل میں ہے کہ یہ جو انویٹیشن ہے یہ اپنے کسی دوست کو دے دو جس کی وائف کے پاس ایسا ڈریس ہو اور وہ چلی جائے. بیسیکلی وہ طنز کے انداز سے اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے. خیر اس کا شوہر بڑا بیچارہ پریشان ہوتا ہے. پھر خیر سوچتا ہے کہ چلو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. تو اس سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ مچ وڈ دا رائٹ آؤٹ فٹ کاسٹ. آؤٹ فٹ کا مطلب اگین ڈریس ہے. چلیں یہ بتائیں کہ کتنے میں وہ جو ہے لباس آئے گا, وہ ڈریس آئے گا جیسا آپ کو چاہیے پارٹی کے لیے. تو شی تھاٹ اٹ فار سیورل سیکنڈس. تھوڑی دیر وہ سوچتی ہے اور ساری کیلکولیشن کرتی ہے. شی تھاٹ آف ہر الاؤنس. الاؤنس کا مطلب یوں کہہ لیں کہ اس کے پاکٹ منی یا اس کے پاس جو چیز موجود تھی, اس کے پاس جو پیسے موجود تھے, وہ اس کا حساب لگاتی ہے. ان اباؤٹ ہاؤ مچ ہر ہسبینڈ مائٹ گیو ہر. اور یہ سوچتی ہے کہ اس کا شوہر زیادہ سے زیادہ کتنے دے سکتا ہے, یعنی اس کی حیثیت کا تو اس کو پتہ ہی تھا کہ وہ کتنے دے سکتا ہے. تو وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہیں میں ایسی ڈیمانڈ نہ کر دوں کہ جس کو وہ آگے سے ریفیوز کر دے. تو لہٰذا وہ بڑے کیلکولیٹڈ انداز سے جو ہے سوچ کر بتاتی ہے اور کہتی ہے فائنلی شی آنسرڈ. تو کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور, مے بی آئی کوڈ مینیج وتھ 400 فرینکس. یہ فرینکس جو ہے یہ کرنسی اس زمانے میں فرانس میں چلا کرتی تھی. اب شاید یورو جو ہے وہ کرنسی ہے یورپین کنٹریز کی زیادہ تر. تو اس نے جو ہے اندازہ اپنا ساری کیلکولیشن لگا کر کہا کہ 400 فرینکس میں وہ ڈریس آ سکتا ہے جو میں اس میں مینیج کر لوں گی جیسا مجھے ڈریس چاہیے. بہرحال وہ یہ سن کر تھوڑا سا بیچارہ اداس ہو جاتا ہے. اور اس کے اداس ہونے کی وجہ کیا تھی آگے ہے کہ ہی واز سیڈنڈ. سیڈنڈ کا مطلب اداس ہو جانا. بیکاز ہیڈ سیوڈ. اچھا ہیڈ کا مطلب یہاں ہی ہیڈ. ہی وڈ بھی اس طرح سے شارٹ میں لکھا جاتا ہے, ہی ہیڈ بھی اس طرح سے شارٹ میں لکھا جاتا ہے, لیکن دونوں کا فرق کیا ہے کہ جب ہیڈ یعنی اس طرح اپوسٹرافی ڈی کے ساتھ آگے فرسٹ فارم ہو ورب کی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہی وڈ کو شارٹ کیا گیا ہے. لیکن اگر ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم ہو جیسے یہاں ہے سیوڈ, تو تھرڈ فارم کا مطلب ہے یہاں پر کہ یہ ڈی جو ہے وہ ہیڈ ہوگا جس کو کنٹریکشن کر کے ہیڈ لکھا گیا, یعنی کہ ہی ہیڈ سیوڈ. ٹھیک ہے, تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہی واز سیڈنڈ بیکاز ہیڈ سیوڈ دیٹ مچ فار اے رائفل اینڈ پلان ٹو گو ہنٹنگ وتھ فرینڈس. کہ یہ جتنا اماؤنٹ اس نے بتایا 400 فرینکس, اتنے ہی تقریباً وہ ایک عرصے سے بیچارہ پیسے جمع کر رہا تھا. کس لیے کہ اس کو ایک رائفل خریدنی تھی تاکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جا سکے. اس کے دوستوں کے ساتھ اس نے پلان بنایا تھا شکار پر جانے کا. خیر بیچارہ وہ اپنی اس شوق کی قربانی دیتا ہے اور کہتا ہے however he said, آگے کہتا ہے کہ all right I'll give you 400 francs. کہ بہرحال جو ہے پریشان نہ ہو, میں تمہیں 400 فرینکس دے دوں گا. خیر پیسے اس کو مل جاتے ہیں, ڈریس جو ہے اس کا آ جاتا ہے, تیار ہو جاتا ہے, ریڈی ہوتا ہے سب کچھ. اور جوں پارٹی کے دن قریب آتے ہیں تو دوبارہ سے مٹلڈا کا منہ جو ہے لٹکا ہوا سا یا پریشان یا اداس یا ناراض سی جو ہے خاموش سی وہ رہنے لگتی ہے. تو یہ آگے ہے کہ ایز دا پارٹی نیئرڈ مینس جیسے جیسے پارٹی کا وقت قریب آ رہا تھا یا دن قریب آ رہا تھا, مٹلڈا سیمڈ سیڈ. پھر سے وہ اداس نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. شی واز اپسیٹ آل دو ہر آؤٹ فٹ واز ریڈی. اب جب کہ اس کا ڈریس ریڈی تھا, آؤٹ فٹ ریڈی تھا, اس کے باوجود وہ جو ہے اپسیٹ تھی, پریشان تھی. تو اس کا شوہر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, نوٹس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اب خاموش ہے یا پریشان ہے, اب کیا وجہ ہو گئی. ون ایوننگ ہر ہسبینڈ آسکڈ واٹس دا میٹر. مطلب اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے. شی آنسرڈ, کہتی ہے کہ آئی ایم embarrassed not to have any jewelry. embarrassed کا مطلب ashamed, کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرے پاس ویسی جیولری نہیں ہے جیسی اس پارٹی کے لیے ہونی چاہیے. یعنی لباس تو ہے لیکن جیولری بھی ساتھ ساتھ اس کے ہونی چاہیے. تو ہر ہسبینڈ سیڈ, وہ اس کو ایک مشورہ دیتا ہے. خیر تھوڑی دیر سوچتا ہے اوریجنل اسٹوری میں جیسے ہے, اور پھر اس کو ایک خیال آتا ہے اور اس کو مشورہ دیتا ہے کہ بورو سم فرام یور رچ فرینڈ میم فارسٹیئر. اب اس کی ایک دوست ہوتی ہے مٹلڈا کی اسکول لائف کی, لیکن ظاہر ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ اس کا ڈفرینٹ تھا, پیسے والی تھی, وہ دولت مند تھی, تو اس کی لائف مٹلڈا کی لائف سے ظاہر بہت مختلف ہوتی ہے. اس کے بعد تمام آسائشیں تھیں. تو مٹلڈا کا شوہر جو ہے اس کو ذہن میں اس کی آتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بورو سم فرام یور رچ فرینڈ میم فارسٹیئر. اچھا یہ MME جو ہے یہ میڈم کو شارٹ کر کے میم جس طرح ہم کہتے ہیں, تو فرینچ میں اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. فرینچ چونکہ یہ فرینچ اسٹوری ہے اوریجنلی, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, اور انگلش کی ٹرانسلیشن سے بھی جو ہمیں بک میں دی گئی ہے وہ سمپلیفائی کر کے بہت سی ڈیٹیلز کو نکال کر ہمیں دیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کچھ اپنی جو ہے دوست سے تم ادھار لے لو کوئی ایسی جیولری. بورو کا مطلب ادھار لینا. یو آر گڈ انف فرینڈس ٹو ڈو دیٹ, مطلب اچھی تمہاری اس سے دوستی ہے تو وہ تمہیں آرام سے کوئی بھی جیولری اچھی سی دے دے گی. تو وہ یہ سنتی ہے, اس کو یہ مشورہ بڑا سمجھ آتا ہے اور کہتی ہے کہ وائی ڈنٹ آئی تھنک آف دیٹ. بڑی خوش ہو کر کہتی ہے کہ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا, یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. خیر the next day she went to her friend who offered her a large jewelry box and said,
اگلے دن جاتی ہے، اس کی دوست اپنی جیولری باکس بڑا سا جو ہے اس کے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پک آؤٹ سم تھنگ مائی ڈیئر، کہ جو تمہیں پسند آئے وہ اس میں سے لے لو۔ مٹلڈا فاؤنڈ اے ڈائمنڈ نیکلس، اب جو ہی اس کی نظر اس ڈائمنڈ نیکلس پر پڑتی ہے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایک مختلف ہو جاتی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ ہر ہارٹ بیٹ فاسٹر اینڈ ہر ہینڈز شک وین شی پکڈ اٹ اپ، اس کا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، یعنی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے کہہ لیں اس کو۔ اور آگے کہتی ہے کہ could I borrow this one، اس سے پوچھتے ہیں کیا میں یہ مجھے مل سکتا ہے ادھار؟ تو خیر اس کی فرینڈ جو ہے وہ بڑے نارمل انداز سے کہہ دیتی ہے وائی آف کورس، یعنی وائی ناٹ، بالکل تمہیں مل سکتا ہے، یہ لے سکتی ہو۔ اب مٹلڈا کو جب ایک پازیٹیو رسپانس ملتا ہے تو خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں وہ اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ تو ہے کہ شی ہگڈ ہر فرینڈ اینڈ ٹک ود ہر دا نیکلس، ہگ مانے گلے لگانا، اور بڑی خوشی خوشی وہ نیکلس لے کر چلی جاتی ہے۔ فائنلی دا پارٹی نائٹ کیم، مٹلڈا واز دی سینٹر آف اٹینشن ایٹ دی پارٹی، اور وہ جو اس کا ایک خواب تھا، جو اس کی بڑی پرانی خواہش تھی، وہ آج جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی کہ وہ پارٹی دن آ جاتا ہے، اور اس پارٹی میں وہ حسین و جمیل تو تھی ہی جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا، اور اس کا لباس بھی بڑا خوبصورت سا تھا، اور اس پر مزید یہ کہ ایک ڈائمنڈ نیکلس اس نے پہنا ہوا تھا، تو تمام لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز وہاں بن جاتی ہے، اور بڑی اس کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسی ہی چاہتی تھی، ایسے ہی لائف وہ چاہتی تھی کہ اس کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہوں، پیسے والے، اور وہ بڑی اس طرح کی گیدرنگس میں، اس طرح کی پارٹیز میں جو ہے شرکت کرے، اور لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی خوبصورتی کی، اس کے لباس کی، اس کی پوزیشنس کی، ہر چیز کی۔ تو مٹلڈا واز دا سینٹر آف اٹینشن ایٹ دی پارٹی، دا پریٹیسٹ ون دیر۔ اچھا یہاں ایک پنکچویشن کا ایرر ہے، اس کو آپ کریکشن کر لیجیے گا، یہاں سیمی کالن لگا ہوا ہے تو اس کو صرف یہاں آپ نے کاما لگانا ہے دیر کے بعد۔ دا پریٹیسٹ ون دیر، شی واز اسٹائلش، وارم، اسمائلنگ اینڈ ویری ہیپی۔ پریٹیسٹ ون کا مطلب سب سے حسین، ایک طرح سے کہہ لیں تمام خواتین میں وہ سب سے خوبصورت دکھ رہی تھی، تو نیچرلی شی واز پریٹی، پلس یہ کہ اس کا لباس اور اس کا وہ نیکلس، اس تمام چیز نے اس کو سب سے خوبصورت خاتون اس پارٹی کی بنا دیا تھا۔ ایوری بڈی انکلوڈنگ دا منسٹر نوٹسڈ ہر، یعنی تمام لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جو منسٹر تھا وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ شی ڈانسڈ جوائے اینڈ ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم دیر، بڑی اس نے جو ہے وہاں خوب انجوائے کیا اس پارٹی کے اندر، اور پھر ہوتے ہوتے کافی رات جو ہے وہ اس پارٹی میں اس کو گزر گئی، یہاں تک کہ 4 بجے کا جو ہے رات کے یا دن کے کہہ لیجیے کہ 4 بجے کا وقت ہو گیا، 4 o'clock۔ سو اراؤنڈ 4 o'clock، اچھا یہاں اگین ایک مسٹیک ہے، آرٹیکل دا لگا ہوا ہے، اس کو آپ کراس کر دیجیے گا کیونکہ نیم سے پہلے ہم کسی پرٹیکولر نیم سے پہلے دا آرٹیکل دا نہیں لگاتے۔ سو اراؤنڈ 4 o'clock مٹلڈا ٹک اے شیبی کیب، اب شیبی کا مطلب پرانی سی، گھسی ہوئی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت خراب حالت میں۔ اچھا اوریجنل اسٹوری میں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ پارٹی کے بعد جب باہر نکلتی ہے تو تمام خواتین اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں، عالیشان گاڑیوں میں بیٹھ کر جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ دیکھ کر کافی مایوسی ہوتی ہے، شرمندہ بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اور اس کا شوہر جب ایک ٹیکسی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ٹیکسی کر لیں گے تو اس کو یہ سوچ کر شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے۔ تو خیر وہ وہاں سے نکل کر چلتی چلی جاتی ہے، اس کے شوہر اس کو روکتا بھی ہے کیونکہ آگے موسم جو ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، رات سرد جو ہے وہ رات ہوتی ہے، تو رکتی نہیں اس کی بات سن کے نا، وہاں سے بس وہ کسی طرح نکل جانا چاہتی تھی کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے، اور پھر آگے جا کر کہیں ٹیکسی وغیرہ لے، خاموشی سے سناٹے کی جگہ پر وہاں سے وہ بیٹھ کر چلی جائے۔ کہ اراؤنڈ 4 o'clock مٹلڈا ٹک اے شیبی کیب اینڈ ریٹرن ہوم ود ہر ہسبینڈ، کہ ایک پرانی سی گھسی پیٹی سی جو ہے وہ کیب میں بیٹھ کر، ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچتی ہے۔ گھر پہنچ کر بڑی خوش ہوتی ہے، ظاہر ہے جس طرح کی اس کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی تھی، تو وہ ایکسائٹمنٹ میں سونے جانے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجیے کہ چینج کرنے سے پہلے، شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور اپنا وہ لباس، اپنا وہ نیکلس، وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو یہ اس کے بارے میں۔ سو بیفور شی وینٹ ٹو بیڈ شی تھاٹ آف گیونگ ہر سیلف دا لاسٹ لک ان دا مرر ود دا جیولری اینڈ فینسی ڈریس، ٹھیک ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دیکھتی ہے کہ شی نوٹسڈ دیٹ دا بوروڈ ڈائمنڈ نیکلس واز گون، شی کرائڈ آؤٹ۔ اب وہ اس کی چیخ نکل جاتی ہے دیکھ کر کہ وہ جو نیکلس تھا ڈائمنڈ کا، جو اس نے ادھار لیا ہوا تھا اپنی دوست سے، بڑی قیمتی چیز اس کی نظر میں جو تھی، وہ مسنگ تھا، یعنی وہ کہیں راستے میں گر گیا تھا۔ زوردار ایک چیخ مارتی ہے وہ یہ دیکھ کر، تو اس کا شوہر بیچارہ بھاگا بھاگا آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے واٹس رانگ۔ اچھا یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ بیچارہ واٹس دا میٹر، واٹس رانگ، اسی میں اس کی ساری زندگی گزر رہی تھی۔ خیر تو وہ کہتا ہے واٹس رانگ،
اب وہ بڑی پریشان، ڈسٹرب، بری طرح سے اپسیٹ، شی ٹرن ٹورڈس ہم، جو اس کی کیفیت تھی اس وقت پریشانی کی، اس میں اس کی آواز پوری طرح نہیں نکل رہی ہوتی، اور کہتی ہے آئی ڈونٹ ہیو مائی فرینڈس نیکلس. تو اس کو جب خبر سناتی ہے تو ظاہر ہے وہ بڑی، اس کے لیے بھی ایک شاکنگ جو ہے وہ بات تھی. وہ بھی حیران پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیٹس امپاسبل. اور پھر سارے گھر میں ڈھونڈتے ہیں وہ، اور یہاں تک کہ اس کا شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے، اور جس جس راستے سے وہ آئے تھے اس تمام راستے پر وہ واپس سے جا جا کر ہر جگہ کو، ہر چپے چپے کو کہہ لیجئے کہ چھان مارتا ہے کہ کہیں شاید اس کو مل جائے. تو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں آگے کہ دے سرچڈ ایوری ویئر ان دی اپارٹمنٹ بٹ فاؤنڈ نتھنگ. اپنے گھر میں پوری طرح سے دیکھتے ہیں کہ کہیں شاید گھر میں ہی گرا ہو، نہیں ملتا. اور جو اس کا شوہر ہے، ہی ریٹریسڈ دیئر اسٹیپس سرچنگ فار آورس. ریٹریسڈ کا مطلب گو بیک آن دا اسٹیپس، کہ جہاں جہاں سے وہ آئے تھے، جس راستے سے آئے تھے، وہ بیچارہ سردی میں باہر جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے ہر جگہ. اچھا، جس ٹیکسی میں آئے تھے اس ٹیکسی کا نمبر تو اس نے نوٹ ظاہر نہیں کیا تھا، تو وہ ٹیکسی بھی جو ہے وہ گم ہو چکی تھی. اچھا، اوریجنل اسٹوری میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں کہ جہاں جہاں ٹیکسی کے سٹینڈز ہوا کرتے تھے وہاں وہ جاتا تھا، کچھ دن تک وہاں جا کر ان سے معلومات لی اس نے، اور اخبار میں اشتہار لگوایا. ہر طرح سے اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ٹریس ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ نیکلس جو ہے کہاں گرا ہے. اور اس کی جو وائف تھی، انویٹیشن کارڈ کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا تھا جس جگہ پارٹی ہوئی تھی، وہاں کا نمبر ڈائل کر کے جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی وہاں ایریا کی ساری صفائی ہو گئی ہے، وہاں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ملی. تو وہاں سے بھی اس کو مایوسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ملا. تو یہ اوریجنل اسٹوری میں ساری ڈیٹیلز ہیں جو یہاں پر جو ہے وہ نکال دی گئی ہیں. خیر، سو ہی ریٹریسڈ دیئر اسٹیپس سرچنگ فار آورس. بہرحال بیچارہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو صبح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح 7 بجے لوٹتا ہے اور منہ لٹکائے ہوا، تھکا ہارا، برا اس کا حال ہو چکا ہوتا ہے. تو آگے پڑھتے ہیں کہ ہر ہسبینڈ کیم ان اراؤنڈ 7 o'clock in the morning. He'd had no luck finding the necklace. اچھا، اگین یہ یہاں پر ہیٹ کر کے آیا ہے، تو یہ اگین ہیڈ کے ساتھ، ہیڈ کو جو ہے وہ کنٹریکشن کیا، تو ہی ہیڈ ہے یہ بیسکلی. نو لک فائنڈنگ دا نیکلس، یعنی کوئی اس کو کامیابی نہیں ملتی اس کو ڈھونڈنے میں. اب اسی ڈھونڈنے میں ان کو تقریباً ہفتہ گزر جاتا، دن ظاہر ہے کافی گزر چکے ہوتے ہیں. سو بائی دی اینڈ آف دا ویک دے ہیڈ گیون اپ آل ہوپس. اب ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کہیں سے اب کوئی امید نہیں بچی ہے اس کے ملنے کی. تو لوئزل واز ڈیجیکٹڈ اینڈ ہاریفائڈ. ڈیجیکٹڈ کا مطلب پریشان بھی، اور یوں کہہ لیجئے کہ انہیپی، غصے کی کسی کیفیت بھی اس کی ہو جاتی ہے. اور ہاریفائڈ کا مطلب کہ بڑا وہ اس خوف میں بھی مبتلا ہوتا ہے کہ کس طرح اتنا مہنگا جو ڈائمنڈ کا نیکلس تھا وہ کیسے جو ہے نا وہ اس کو لوٹائے، کس طرح سے اس کا یہ نقصان پورا کرے. کہتا ہے کہ ہی سیڈ وی مسٹ ریپلیس دا نیکلس، کہ ایک ہی اب حل ہمارے پاس بچا ہے کہ ہمیں اس نیکلس کی جگہ دوسرا ویسا ہی نیکلس خرید کر اس کو دینا ہوگا. اور اب یہ ظاہر ہے ان کو ویسا ہی نیکلس ڈھونڈنا تھا سب سے پہلے، کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس طرح کا نیکلس دوسرا مل جائے مارکیٹ میں. تو اب اس نے جو ہے مشورہ تو دے دیا، لیکن اگین اس طرح کا نیکلس ڈھونڈنا خود ایک چیلنجنگ تھا. تو اس میں ان کو مزید ظاہر وقت لگنا تھا. تو وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ تم اپنی جو فرینڈ ہے اس کو ایک لیٹر لکھ دو، اور جیسے جیسے میں بتاؤں ویسا لکھ دینا، تاکہ ہمیں کچھ وقت مل جائے اس جیسا نیکلس ڈھونڈنے میں. تو وہ بیسیکلی لیٹر ایک لکھتی ہے اپنی فرینڈ کو، اور اس میں یہ بہانہ کہہ لیں، یہ عذر دیتی ہے کہ وہ جو نیکلس تھا اس کا کلپ جو ہے کہیں سے ٹوٹ گیا ہے، اور اس کو ریپیئر کرنے کے لیے اس نے دیا ہے، تو اس لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے، اور جو ہی وہ ریڈی ہو کر آئے گا یا ریپیئر ہو کر آئے گا وہ اس کو لوٹا دے گی. تو خیر اس کو پڑھ لیتے ہیں یہاں سے کہ وی مسٹ ریپلیس دا نیکلس. اب وہ پھر اس کی جو ہے وہ مارکیٹ میں سرچ شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی دکانوں پر جاتے ہیں. تو آگے اس کو پڑھتے ہیں کہ دے فاؤنڈ اے نیکلس ایگزیکٹلی لائک دا فرسٹ، کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک نیکلس بالکل ویسا مل جاتا ہے. لیکن اٹ کاسٹ 40,000 فرینکس، لیکن اس کی جو قیمت تھی وہ 40,000 فرینکس تھی. اب یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی رقم ہے ان کے لیے، مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا، بڑی مشکل سے اس نے بیچارے نے جو اپنی سیونگ تھی وہ خرچ کر کے یا وہ دے کر اس نے جو ہے اپنی وائف کو ڈریس دلایا تھا. تو اب 40,000 فرینکس کا مطلب ہے کہ ایسی رقم کہ جو ان کو ارینج کرنا ان کے لیے کم از کم اتنا آسان نہیں تھا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی رقم تھی کہ جو اگر انہوں نے وہ نیکلس خرید کر دینا تھا تو اس رقم کا انہوں نے انتظام کرنا تھا. اس کو ہم پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہ دے فاؤنڈ اے نیکلس ایگزیکٹلی لائک دا فرسٹ، اٹ کاسٹ 40,000 فرینکس بٹ دے کوڈ گیٹ اٹ فار 36. بہرحال وہ وہاں بارگیننگ کرتے ہیں، کئی بار چکر لگاتے ہیں، اور پھر جا کر یہ طے ہوتا ہے کہ وہ جو شاپ کیپر ہے وہ ان کو راضی ہو جاتا ہے 36,000 فرینکس میں
دینے کا. اور پھر یہ اوریجنل اسٹوری میں اگین یہ لکھا ہوا ہے کہ لوئزل جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے کہہ لیجیے جس طرح ہم بک کروا دیتے ہیں یا بیانہ دے دیتے ہیں، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو کچھ دن کے لیے سائیڈ میں کر دیں، اب اس کو سیل نہیں کرنا، میں پیسوں کا انتظام کر رہا ہوں. 3 دن کا غالباً اس کو وہ وقت دیتا ہے کہ اگر 3 دن میں انتظام نہ کر لوں تو آپ بھلے اس کو سیل کر دینا، لیکن میں 3 دن کے اندر اندر اگر آ جاتا ہوں تو پھر یہ میں 36,000 میں آپ سے لے جاؤں گا. اب اس 36,000 کو جمع کرنے کے لیے اس کو کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آگے بتاتے ہیں کہ لوئزل ہیڈ 18,000 فرینکس ہی ہیڈ انہیریٹڈ فرام ہز فادر. 18,000 فرینکس اس کو اس کے فادر کی طرف سے انہیریٹ ہوئے تھے، یعنی کہ ورثے میں ملے تھے. جس طرح فادر کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو اس کو 18,000 فرینکس تو وہاں سے ملے تھے، وہ اس کے پاس موجود تھے. ہی بوروڈ دا ریسٹ، اور باقی کا جو اماؤنٹ تھا وہ اس نے تمام ادھار لیا اپنے دوستوں سے، کسی سے 100، کسی سے 400، کسی سے 500، جتنا جہاں سے پاسبل ہو سکا وہ لیا. پلس جو منی لینڈرز ہوتے ہیں، رقم جو سود پر ادھار دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے پاس گیا. اور اوریجنل اسٹوری میں اس پر بھی ڈیٹیل ہے کہ بڑے خوفناک قسم کی شرائط پر ان سے جو ہے وہ پیسے دینے پر وہ راضی ہوئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ بہت ہائی انٹرسٹ پر انہوں نے جو ہے وہ اس کو پیسے ادھار دیے. تو یہاں اس نے یہی بتایا کہ ہی بوروڈ دا ریسٹ آف دا منی فرام منی لینڈرز آن ویری ہائی انٹرسٹ. اب اس نے جو ہے وہ 36,000 کا نیکلس خریدا، اسی باکس میں رکھا جو اس کے گھر پر موجود تھا، جس میں سے ظاہر نیکلس گم ہو چکا تھا. اسی باکس میں ویسے ہی ترتیب سے رکھ کر وہ نیکلس اس کو مٹلڈا واپس دینے چلی جاتی ہے. وین مٹلڈا ریٹرن دا نیکلس ہر فرینڈ سیڈ کولڈلی. اب جب ظاہر اتنی تاخیر کے بعد وہ ریٹرن کرنے گئی تھی تو اس کی فرینڈ تھوڑی سی اس سے ناراض سی ہوتی ہے اور کولڈ انداز سے یا بے رخے سے انداز سے کہتی ہے کہ یو شوڈ ہیو ریٹرنڈ اٹ سونر، کہ تمہیں یہ جلدی لانا چاہیے تھا. آئی مائٹ ہیو نیڈیڈ اٹ، مجھے ضرورت پڑ سکتی تھی. خیر وہ اسے باکس لیتی ہے اور کھول کر بھی نہیں دیکھتی، اس کو لے جا کر ویسے ہی اپنے جیولری کے ساتھ رکھ دیتی ہے. سو میم فارسٹر ڈیڈنٹ اوپن دا کیس. اب جب یہ قرضہ لیا ہے تو اس قرضے کو ظاہر اتارنا بھی ہے. اب اتارنا ہے تو اتارنے کے لیے ان کو اپنے پورا جو لائف اسٹائل جو بھی تھا، مڈل کلاس تھا، ایوریج تھا، ماڈرس تھا، اس سے ان کو نیچے آنا پڑتا ہے. اور ان کے پھر یوں کہہ لیجئے کہ برے دن شروع ہو جاتے ہیں اور انتہائی سخت دن جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کی تفصیل اگین اوریجنل اسٹوری میں ریکمنڈ کروں گا، بلکہ میں آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اوریجنل اسٹوری کا. اچھا، اس اوریجنل اسٹوری کو بھی میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے، بہت سی ان نیسیسری ڈیٹیلز تھیں ان کو میں نے نکالا ہے، اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کٹ شارٹ کیا ہے، اور کچھ سینٹنسز کو موڈیفائی کیا ہے. تو میں اس کا لنک جو ورژن ہے موڈیفائڈ ورژن وہ میں آپ کو شیئر کر لوں گا، وہاں سے اس کو پڑھیں گے تو اور زیادہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اس اسٹوری کو. بہرحال اس میں بہت اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ ان کے جب حالات بدلے تو انہوں نے کس طرح سے ان ساری چیزوں کو فیس کیا. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ مٹلڈا بریولی فیسڈ بینگ پور. اب ظاہر غربت جو ہے ان پر طاری ہو گئی تھی، ہر خرچے کو انہوں نے کم کرنا تھا تاکہ اس پیسے کا وقت پر انتظام ہو سکے، اور سود پر لیا ہوا تھا تو ظاہر جیسے جیسے وقت گزرتا تھا سود بھی اس کے حساب سے بڑھتا چلا جا رہا تھا. سو مٹلڈا بریولی فیسڈ بینگ پور، اور بڑے اس نے بریو انداز سے جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ بڑی ہمت کے ساتھ اس نے اس غربت کی زندگی کو قبول کیا. دیٹ ڈیٹ ہیڈ ٹو بی پیڈ. اچھا، یہ ڈیٹ جو ورڈ ہے اس میں بی سائلنٹ ہے. ڈیٹ کا مطلب قرضہ، کہ چونکہ وہ قرضہ اتارنا تھا، قرضہ جو ہے وہ ان کو لوٹانا تھا، تو لہٰذا اب انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا چینجز کی. اینڈ شی وڈ پے، لہٰذا اس کو اس قرضے کو اتارنا تھا. تو شی لیٹ ہر میڈ گو. میڈ یعنی ملازمہ، تو اپنی ملازمہ انہوں نے ایک رکھی ہوئی تھی، یعنی ایک مناسب زندگی وہ ویسے گزار رہے تھے. بس اصل میں مٹلڈا کی جو ان نیسیسری ڈیزائرز تھیں یا اس کی بیونڈ لمٹ جو ڈیزائرز تھیں انہوں نے ان کو پریشان کر دیا تھا، یا ان کی زندگی میں پریشانیاں آ گئی تھیں. ادروائز ایک اچھا جو ہے وہ زندگی، اچھی زندگی وہ گزارتے تھے، کام کرنے والی بھی تھی، اچھا گھر تھا اور ایک مناسب زندگی تھی. خیر، سو شی لیٹ ہر میڈ گو اینڈ شی اینڈ ہر ہسبینڈ موو ٹو اے اسمال اینڈ چیپ اپارٹمنٹ. اپنا جو گھر تھا اچھے گھر سے وہ نکل کر ایک سستے سے اور چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. شی کوکڈ اینڈ ڈیڈ ہاؤس ورک آن ہر اون. سارے کام جو اس نے ملازمہ جو کرتی تھی اب اس کو وہ ملازمہ والے کام بھی کرنے پڑتے تھے. شی اسکربڈ دی لانڈری. اسکربڈ کا مطلب ہے واش کرنا، لانڈری کا مطلب کپڑے کے، کپڑے بھی وہ خود دھوتی. ٹک آؤٹ دا گاربیج، جو کچرا گھر کا ہوتا ہے وہ خود پھینکنے جاتی. کیریڈ اپ واٹر، پانی خود بھر کر لاتی. اینڈ ڈریسڈ لائک اے پیزنٹ. پیزنٹ کا مطلب جیسے ایک ملازم ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، اس کا حلیہ یا اس کا لباس بالکل ویسا لگتا تھا جیسے کوئی مزدور ہو. ظاہر ہے پورا دن گھر کے کام کرنے میں اس کی حالت جو ہے وہ بالکل
تھکی ہوئی اور اس کے کپڑوں کی حالت جو ہے بالکل ایک مزدور کسی ہو جاتی تھی. شی واچڈ ایوری کوائن شی اسپینٹ. پہلے جس طرح کھلے ہاتھ سے وہ پیسے خرچ کر لیا کرتی تھی اب ویسا نہیں تھا. اب ہر ایک پائی کا وہ حساب رکھتی. اور آگے کہتے ہیں کہ شی بارگینڈ فار فوڈ ود دی فروٹ ڈیلر, دی گروسر اینڈ دی بچر اینڈ دے انسلٹڈ ہر. اب وہ ہر چیز کو خریدنے میں بارگین کرتی. تو فروٹ لیتے ہوئے یا گروسری آئٹمز لیتے ہوئے یا بچر کے پاس سب سے وہ بحث کرتی, ریٹس کے اوپر کم کراتی, اور وہ اس کی آگے سے انسلٹ کرتے. ظاہر ہے جب دکاندار جو ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ بحث مباحثہ کریں تو وہ ناراض ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے ناراض ہو کر اس کی وہ انسلٹ کرتے تھے. تو اس کا جو ہسبینڈ تھا ظاہر ہے وہ بھی بیچارہ بہت مشکل میں آ گیا تھا. اس میں لکھتے ہیں کہ ہر ہسبینڈ ورکڈ ایوننگز ایز اے بک کیپر اینڈ ایٹ نائٹ ہی کاپیڈ ڈاکومنٹس فار 5 سوز اے پیج. تو سوز جو تھا وہ فرینکس کا چینج ہوتا ہے. اچھا, یہاں بک کیپر اکاؤنٹس کا جو حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے کاروبار کا, اس کو بک کیپنگ کہتے ہیں. تو مختلف جو مرچنٹس تھے, جو کاروباری لوگ تھے, ان کا کھاتا یا ان کے اکاؤنٹ بک کو مینیج کرتا تھا اور ایوننگ ٹائم میں, اور رات کے وقت میں جو ہے وہ ڈاکومنٹس کاپی کیا کرتا تھا. یعنی مینوسکرپٹس ہوتے ہیں نا ہاتھ سے لکھے ہوئے, ان کو ٹائپ کیا کرتا تھا, اور بہت کم معاوضے پر, یعنی 5 پیسے پر پیج. اور یہ ہی پریکٹس ان کی چلتی رہی یہاں تک کہ 10 سال ان کو وہ تمام قرضہ اتارنے میں لگے. اور 10 سال تک یہی ان کی جو ہے تمام روٹین تھی, جو کہ اوپر بیان کی گئی ہے کہ کس طرح وہ سارے گھر کے کام کرتی تھی اور وہ کس طرح سے 2 3 جابس کرتا تھا. فائنلی آل دا ڈیٹس اینڈ انٹرسٹ ور پیڈ. بہرحال وہ تمام قرضہ وہ تمام سود سمیت جو ہے انہوں نے 10 سال لگا کر اتار دیا. اب جب اتنی مشقت, اتنی سختی اور اتنے برے حالات سے جب وہ گزرے, اور خاص طور پہ مٹلڈا جو کسی زمانے میں بہت خوبصورت, حسین و جمیل ہوا کرتی تھی, اب اس کی حالت ایک بوڑھی خاتون کی سی ہو گئی تھی. تو یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ مٹلڈا لکڈ لائک این اولڈ وومن ناؤ. سم ٹائمز شیڈ ریممبر وین شیڈ بین یا شی ہیڈ بین سو بیوٹیفل اینڈ ایڈمائرڈ. کہ اب وہ ان دنوں کو یاد کرتی کہ کس طرح کیسی خوبصورت وہ ہوا کرتی تھی, کس طرح لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے. تو واٹ ایف شی ہیڈنٹ لاسٹ دا نیکلس, کہ کاش اس سے وہ گم نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. ہو نوز, یعنی کون جانتا ہے کہ زندگی میں انسان کی کیا حالات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. ہاؤ لٹل دیر از بٹوین جوائے اینڈ مزری. مزری کا مطلب بیڈ کنڈیشن, برے حالات. تو انسان جو ہے وہ خوشی اور غم یا برے حالات کے درمیان کتنا کم فرق ہوتا ہے. اب 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے. آگے پڑھ لیتے ہیں اس کو کہ دین ون سنڈے شی وینٹ فار اے واک, شی سو اے وومن اسٹرولنگ ود اے چائلڈ. وہاں ایک پارک میں جو ہے وہ اسٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے, گھوم رہی ہوتی ہے یا چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے. تو وہاں ایک خاتون اس کو نظر آتی ہیں, ایک بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ دیکھ کر اس کو پہچان لیتی مٹلڈا. وہ خاتون دراصل تھیں اس کی وہی فرینڈ جس سے اس نے نیکلس ادھار لیا تھا. سو اٹ واز میم فارسٹر. شی اسٹل لکڈ ینگ اینڈ بیوٹیفل. اچھا, میم فارسٹر اسی طرح سے تر و تازہ جیسی وہ پہلے ہوا کرتی تھی, ویسی ہی ینگ تھی جیسی وہ پہلے ہوا کرتی تھی. ظاہر ہے اس کی زندگی تو کوئی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسے کہ مٹلڈا کی ہو گئی تھی. سو میم لوئزل وینٹ ٹورڈ ہر فرینڈ سینگ. وہ وہاں فوراً اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ہیلو جین. اچھا, اس کا پورا نام تھا جین فارسٹر, تو وہ اس کو اس کے نام سے مخاطب کر کے کہتی ہے. دا ادر واز سرپرائز ٹو بی اسپوکن سو فیملیئرلی. اب ادر کا مطلب ہے یہاں پر میم فارسٹر. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ کون اجنبی خاتون ہے جو مجھے اتنے فرینڈلی انداز سے اور اتنے فیملیئرلی جو ہے مجھے مخاطب کر رہی ہے. تو وہ جو ہے حیران ہو کر اسے کہتی ہے کہ بٹ میڈم آئی ڈونٹ ریکگنائز, کہ مطلب میں آپ کو پہچانی نہیں. یو مسٹ بی مسٹیکن, کہ آپ کو ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ سمجھ جاتی ہے مٹلڈا کہ یہ مجھے نہیں پہچانی. تو وہ آگے سے بتاتی ہے کہ نو آئی ایم مٹلڈا لوئزل. وہ اپنا تعارف کرواتی ہے. تو جو ہی اس کا نام سنتی ہے تو وہ ایک دم حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مٹلڈا کو ایک دم سے کیا ہو گیا, یہ کیوں اتنی بدل گئی ہے. تو ایک دم کہتی ہے کہ او مائی ڈیئر مٹلڈا ہاؤ یو ہیو چینجڈ, کہ تم کتنی بدل گئی ہو. تو آگے سے کہتی کہ یس آئی ہیو ہیڈ اے ہارڈ ٹائم, کہ بڑا سخت وقت میں نے گزارا ہے, اینڈ پلنٹی آف پرابلمس اینڈ آل بیکاز آف یو. بڑا عجیب سا جملہ کہتی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. تو وہ حیران ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آف می, یعنی میری وجہ سے. واٹ ڈو یو مین. تو کہتی ہے کہ ڈو یو ریمبر دا ڈائمنڈ نیکلس آئی بوروڈ. یاد ہے وہ جو میں نے ڈائمنڈ نیکلس آپ سے ادھار لیا تھا. تو کہتی کہ یس واٹ اباؤٹ اٹ, مطلب کیا, مطلب کیا ہوا اس کا. ظاہر ہے اس کو تو نہیں سمجھ آتا کہ وہ اس حوالے سے کیوں بات کری, کیونکہ وہ تو اس نے لوٹا دیا تھا. تو وہ حیرت سے پوچھتی ہے. تو وہ اس کو اصل کہانی بتاتی ہے کہ آئی لاسٹ اٹ, کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ بٹ یو ریٹرنڈ اٹ, تو تم نے واپس دے دیا تھا. تو کہتے آئی باٹ اندر جسٹ لائک اٹ فار 30,000 فرینکس اینڈ ویو بین پیئنگ فار اٹ فار 10 years. تو اس کا ساری حقیقت بتاتی ہے کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا تھا اور ہم نے بالکل ویسا ہی 36,000 فرینکس کا خرید کر
تمہیں جو ہے واپس کیا تھا، اور تب سے لے کے اب تک یا اب سے کچھ وقت تک ہم جو ہے وہ قرضہ اتارنے میں لگے ہوئے تھے، اور 10 سال ہم نے جو ہے وہ قرضہ اتارا ہے. خیر آگے کہتی ہے کہ ویل اٹس اوور ناؤ اینڈ آئی ایم گلیڈ. لیکن بہرحال اب وہ سب کچھ گزر چکا ہے اور میں اب خوش ہوں کہ میں نے وہ قرضہ اتار دیا ہے. اب وہ اگین وہ اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ تم نے نیا خرید کے مجھے دیا. تو میم فرسٹ واز سرپرائزڈ اور کہتی ہے کہ یو باٹ اے ڈائمنڈ نیکلس ٹو ریپلیس مائن. میرا جو ڈائمنڈ نیکلس تھا اس کی جگہ تم نے مجھے ایک نیا ڈائمنڈ نیکلس دیا تھا. تو کہتی ہے کہ یس یو نیور نوٹس دین، کہ ہاں، کہ مطلب تم نے کبھی کیا کھول کے نہیں دیکھا، تمہیں پتہ نہیں چلا. دے ور کوائٹ الائک، بالکل وہ ایک جیسے ہی تھے. جو ہم نے خریدا وہ بالکل اس کا ریپلیکا تھا یا اس کی کاپی تھا. مٹلڈا اسمائلڈ وتھ پرائڈ اینڈ سمپل جوائے، یعنی بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے خوشی کے ساتھ وہ یہ بات بتاتی ہے کہ دیکھو میں نے کیسا جو ہے وہ سمجھداری سے تمہیں وہ لوٹا دیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. بہرحال اس کی فرینڈ اگین حیران پریشان ہو کر اس کے قریب آتی ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ میں ہاتھ لے کے اسے دبا کر کہتی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ میم فورسٹر کوائٹ اوور کم. اوور کم کا مطلب یہاں پر حیران پریشان کا سینس کہہ سکتے ہیں، کہ بالکل اس کو ایک دھچکا سا لگتا ہے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ، کلیسپ کا مطلب ہے دبانا، ہولڈ ٹائٹلی یعنی زور سے پکڑنا، اور کہتی ہے کہ او مائی پور میٹلڈا مائن واز فیک، کہ میرا جو نیکلس تھا وہ تو ایک نقلی، جس کو آرٹیفیشل کہتے ہیں، وہ تھا، اور ایٹ موسٹ زیادہ سے زیادہ اگر اس کی قیمت بھی لگائی جائے اٹ واز ورتھ اونلی 500 فرینکس، کہ اس کی قیمت 500 فرینک سے زیادہ نہیں تھی. تو یہ ایک بڑی سرپرائزنگ جو ہے اینڈنگ اس رائٹر نے دی ہے گی ڈے موپاسا نے، کہ وہ جو نیکلس جس کے لیے اس نے ساری مصیبتیں جھیلیں، ساری زندگی اس کی تباہ ہو گئی ایک طرح سے اور سب کچھ بدل گیا، وہ محض ایک نقلی نیکلس تھا جس کے گم ہونے پر اس نے یہ سارا عذاب جو ہے وہ جھیلا. تو یہ تھی آج کی سٹوری. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کا جو اوریجنل کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، بلکہ وہ فائل آپ سے شیئر کر لوں گا، اس کو وہاں سے بھی پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.